آخر میں لکھ رہے ہیں من جاہد فإنما یجاہد لنفسہ ان اللہ لغنی عن العالمین. کتنی محنت کرو اپنے لیے کر رہے ہو, خدا کے لیے کیا ہے؟ خدا محتاج تمہارے نہیں, ہم محتاج ہیں, خدا محتاج ہے. ہم جو ان کی تعریف کرتے ہیں تو اپنے احتیاج کی بنا پر کرتے ہیں, ان کے احتیاج کی بنا پر نہیں. وہ تو ذات غنی ہے. من جاہد فإنما یجاہد لنفسہ ان اللہ لغنی عن العالمین. عالمین سے غنی ہے. آپ عبادت کریں, تعریف کریں, تلاوت کریں, ذکر کریں, اپنے لیے, خدا کے لیے نہیں. اگر سب فاسق و فاجر ہو جائیں تو اللہ کے حکومت میں کوئی کمی نہیں آئے گی, اور صبر طاعت اختیار کر لیں, صبر اللہ کے حکومت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. نہیں نہ ہماری طاعت کی پرواہ, نہ گناہوں سے ان کو ڈر. کرو گناہ, جہنم تیار سب کو ڈال دیں گے. تب بھی کہے گی یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید. سارے عالم کو اللہ ڈال دے تب بھی جہنم کرے گی. یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید. اور لے آئیے ہماری حاجت, ہماری طاعت کی حاجت. نحن نستغفر اللہ تعالی من کل ما زل به القدم وطغى به القلم. ہم اللہ تعالی پناہ مانگتے ہیں ہر اس چیز سے جس میں ہمارا قدم بھٹک گیا ہے اور قلم سے لغزش ہو گئی ہے. قدم بھی بھٹک گیا, قلم بھی بھٹک گیا, لغزش. لیکن بات تمہارے کہنے کی نہ تمہارے غلطی کی, ہم کو خود پرواہ نہیں. لیکن غلطی کرو گے جہنم ہے, طاعت کرو گے جنت ہے. ونحن نستغفر اللہ تعالی من کل ما زل به القدم وطغى به القلم. قدم جو پھسل گیا اسے ہم پناہ مانگتے ہیں. قدم جو پھسل گیا پناہ مانگتے ہیں. قدم کے لغزش سے بھی قلم. ونستغفره من كل اقاویل التي لا توافق اعمالنا. ہم ان باتوں سے بھی پناہ مانگتے ہیں کہ ہمارے اعمال ان کے مطابق نہیں ہیں. اقوال تو ہیں لیکن اعمال نہیں. ونستغفر اللہ تعالی من كل ما دعینا. ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں ان چیزوں سے جس کا ہم نے دعویٰ کیا ہے, اور ہم نے ظاہر کیا ہے علم اللہ کے دین کا تخصیص ہے کوتاہی کے ساتھ. جس چیز کو دین کی طرف منسوخ کیا ہے اس میں بھی جو حق ہونا چاہیے اللہ میں کمی ہوئی اسی بھی معافی مانگتے ہیں. ونستغفر من كل خطرة دعتنا الى تصنع وتظنن في کتاب. تصنع اور اظہار جس چیز نے دعوت دیا ہے اسے بھی ہم پناہ مانگتے ہیں. نہیں تصنعاً کوئی لفظ کہا ہے, تکلفاً کوئی لفظ کہا ہے, اسے بھی ہم پناہ مانگتے ہیں. جو ہم نے کتاب میں لکھا ہے وہ کلام نظمنا ہو وہ علم ابدانا ہو نسألہ ان یجعلنا وإیاکم یا معاشر اخوان. ہم سوال کرتے ہیں کہ یہ ہم کو کر دو اور تم کو اے بھائیوں جو ہم نے علم لیا ہے اور علمناہ عاملین ونوجہ من المریدین ولا یجعلہ وبالا علینا. جو ہم نے تمہاری طرف متوجہ کیا ہے وہ ہمارے لیے وبال نہ ہو جائے. تم کو تو ہم نے دیا ہے انعام کے طور پر, لیکن ہمارے چونکہ خلوص سے نہیں کیا اس سے وبال نہ ہو جائے. بہت ہے نا. ولا یجعلہ وبالا علینا وان یضعہ فی میزان الصالحات. یا جواد و کریم, بہت اچھا دیکھا ہے. اے جواد و کریم
جو لائق نہیں اس کو بھی میدان میں رکھ دیجیے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے قلم کی لغزش اور اپنے قلم کے ہر بے راہ روی سے معافی مانگتے ہیں۔ ترجمہ ہے ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے قلم کی لغزش اور اپنے قلم کے ہر بے راہ روی سے معافی مانگتے ہیں، ان تمام اقوال سے بخشش چاہتے ہیں جو ہمارے اعمال کے موافق نہ ہوں، اور ہر اس چیز سے بخشش چاہتے ہیں جس کا ہم نے دعویٰ کیا اور اس کو دین الہی کے علم کی حیثیت سے ظاہر کیا، حالانکہ اس میں بہت سی کوتاہیاں ہیں جو حق تھا ادائیگی نہیں، اور ہم اس سے ہر خیال سے بخشش چاہتے ہیں جس نے ہم کو تصنع پر آمادہ کیا ہے، تصنع پر اس سے ہم پناہ مانگتے ہیں جس کا ہم نے اپنی کتاب میں اندراج کر دیا ہے، جو خلوص سے نہیں ہے، یا ہر اس کلام سے جس کا ہم نے نظم کیا، یا ہر اس علم سے جس کا ہم نے فائدہ بتایا، اور ہم اس سے سوال کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اور اسے بھائی کی جماعت، وہ ہمیں اور اے بھائیوں کی جماعت تمہیں بھی ہمارے علم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے، جو ہم نے لکھا ہے بھائیوں، اللہ تعالیٰ تم کو بھی توفیق دے جو ہمیں، اور ہم خالی اس کی رضامندی چاہیں اور سوال کرتے ہیں کہ وہ اس علم کو ہم پر وبال نہ بنائے، مناسب ہے نہیں کتاب کے، اور ہم خالی اس کی رضامندی چاہیں اور سوال کرتے ہیں کہ وہ اس علم کو ہم پر وبال نہ بنائے اور اس کو نیکیوں کے ترازو میں رکھے، جبکہ ہمارے اعمال ہمارے طرف واپس کیے جائیں۔ یقین وہ بڑا سخی ہو کریں گے اعمال رضی ہے رضی نہیں بلکہ اس کو قبول کرے۔ قال الشیخ رضی اللہ عنہ هذا ما عرضنا ان نذكره في شرح کیفیت ما سلوک کے طریق آخرہ، وہ چیز جو سلوک آخرت کے جو ضروری چیز تھی ہم نے اس کو ذکر کر دیا، وہ زندہ ہے جو سلوک سالکین ہمارے۔ قال الشیخ رضی اللہ هذا ما عرضنا ان نذكره في شرح کیفیت سلوک طریق الآخرہ وقد وفینا بالمقصود، ہم نے بڑا مقصود تھا، مقصود کو ہم نے پورا کر دیا جو ہم نے چاہا تھا اس کو، والحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، اور تمام تعریف صلی اللہ کے لیے کہ اسی کی نعمت سے صالحات تمام کو پہنچتے ہیں۔ آدمی کرتا ہے چھوٹ جاتی ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے کبھی کچھ ہوتا ہے۔ میں یہی چاہتا تھا، بہت میں پریشان تھا کہ اللہ تمام کو ہو جائے، 11ویں کے بعد اور میں پریشان تھا کہ 10ویں پوری ہو جائے کسی کو، الحمدللہ آج پوری ہو گئی، چھپے نہیں پوری تو ہو گئی، آپ خدا کے سامنے پوری ہو گئی، آپ خدا کی دعاؤں پر قدم ہوئی۔ والحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات وبفضلہ تنزل البرکات، صلی اللہ علی خیر مولود لا الہ افضل معبود، خیر مولود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ودا الى افضل معبود محمد النبی وآلہ وسلم تسلیما کثیرا طیبا مبارکا علی کل حال۔ شیخ رضی الدین نے فرمایا یہی وہ ہے جس کا ہم نے ارادہ کیا تھا کہ آخرت کے طریقے سلوک کی کیفیت کے شرح میں ہم ذکر کریں گے، کر دیا ہم نے، اور ہم نے اپنے مقصود کو پورا کر دیا ہے، اور تمام تعریفیں یہ بھی ہماری کتاب اسی قسم کی ہے، نہیں مولانا نہیں مقبول کتاب ہے، اللہ کا شکر ہے، مسعود الصالحین نام ہی ہے، اور ہم نے اپنے مقصود کو پورا کر لیا ہے، اور تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کے احسان سے نیکیاں پوری ہوتی ہیں، اسی کے احسان سے نیکیاں پوری ہوتی ہیں، اور جو کہ فضل سے برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی بہترین مخلوق پر ہر حال میں رحمتیں نازل فرمائے، جنہیں افضل معبود کی طرح دعوت دی۔ بہترین مخلوق کون ہے؟ رسول اللہ سے، بہترین معبود اللہ ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پر اور ان کے آل پر سلامتی نازل فرما، بہت زیادہ اور پاکیزہ اور برکباد۔ یہ امام غزالی لکھ رہے ہیں۔ اخیر والا مثال انتباہ بفضل تعالیٰ اس حقیر نے طریقت کے وصول کی تبیین
اور تزکیہ نفوس کے قواعد، اس کے آداب و احکام کی توضیح اور تشریح کا قصد و ارادہ کیا تھا، اس کو اپنے اکابر مشائخ کے کام سے پورا کرنے کی اللہ نے توفیق دی. ہم نے نہیں، جو ارادہ کیا تھا اپنے کلام سے نہیں بلکہ اپنے اکابر کے کلام سے اس کی ہم نے تکمیل کر دی ہے. اس پر جتنا بھی ہم اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے. اللہ عز و جل اپنے فضل و کرم سے مزید ایسے دینی و علمی کام کرنے کی ہم کو توفیق مرحمت فرمائے. اس لیے بارگاہ رب العزت میں دل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان اصول اور قواعد پر عمل کر کے اپنی اصلاح کرنے اور نفس کو پاک و صاف کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور اپنا قرب و قبول اپنی رضا و خوشنودی سے مشرف فرمائے. اللہ جل وعلا اپنے فضل سے خود ہم کو، ہماری اولاد و افراد اور جملہ دینی و اسلامی احباب کو ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق ارزانی فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والصلاة والسلام على سید خلقہ خاتم النبیین وعلى آلہ واصحابہ وصلحاء امتہ وسائر اتباعہ بإحسان إلى يوم الدین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. محمد قمر زمان الہ آبادی. 10 محرم الحرام 1442. یہ کیا ہے؟ 43. ایک سال بیت الاذکار. یہ بھی لکھ دو بھائی، بیت الاذکار نہیں سن لیا ہوگا. ہاں بیت الاذکار بس یہ آباد لکھ کہیں بھی لکھ دو، تھوڑا سا ادھر ادھر ہے کوئی بات نہیں. بیت الاذکار کا نام آنا چاہیے. ٹھیک ہے. ہم کو ہماری سعادت ہے آپ حضرات سعادت رہتے ہی روزی دادی رہتے ہیں. ماشاء اللہ آپ لوگ ایسے لازم ہے. آپ ہیں سب دوسرے ملکوں سے بھی آئے ہیں، یہ بھی ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اللہ تعالیٰ اس کام کو قبول فرما. آپ حضرات صالحین کی طرف میں اللہ تعالیٰ قبول فرما. جو حضرات کسی درجے سے اپنے قلم سے، اپنی باتوں سے، اپنے عزم سے، اپنی رقم سے جنہوں نے مدد کی ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر مرحمت فرما اور صالحین کے ساتھ محشور فرما. اللہ تعالیٰ کا شمار صالحین میں ہو اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق ہو اور انہیں کی زمرے میں اللہ حشر فرمائے. اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش میں یا اللہ، اور جو حضرات اس کتاب میں آئے ہیں جن کا ذکر خیر صحابہ کا، تابعین کا، تمام اولیاء اللہ کا، کہ اللہ سب کی روحانیت سے ہم سب لوگوں کو مستفید فرما اور مشرف فرما اور ان کے طریق پر ہم کو چلنے کی توفیق مرحمت فرما. مقصد یہی تھا کہ ان کے اقوال پر، ان کے تعلیمات پر عمل کرنے کی ہم کو توفیق فرما. یا اللہ بہت بڑا ذخیرہ عمل کے لیے ہے، آپ نے توفیق دیا جس کی بنا پر یہ کام انجام کو پہنچا. آپ کی حمد ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہزار صلاۃ والسلام. اللہ تعالیٰ اس کو فرما اور تیرے مشائخ و علماء نے اس کو سنا اور اس پر تقریرات لکھے، تبصرے لکھے. اللہ ان سب کو جزائے خیر مرحمت فرما. یا اللہ جن لوگوں نے بھی مدد کی ہے کسی درجے میں، لکھنے کے اعتبار سے، پڑھنے کے اعتبار سے، یا اللہ مواد کو جمع کرنے کے اعتبار سے، جنہوں نے جس انداز کی مدد فرمائی، اللہ تعالیٰ ان کو خوب جزائے خیر سے مالا مال فرمائے. یا اللہ ہمارے بچے بھی شریک رہے ہیں، اہلیہ بھی ہمیشہ ساتھ رہتی تھی، بیٹھی رہتی تھی، دیکھتی رہتی تھی. اللہ تعالیٰ ان دونوں اہلیہ کو، ان کے بچوں کو، سب کو صحت و عافیت عطا فرما اور قیامت میں ان کو بھی اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. اللہ ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم
برحمتك يا أرحم الراحمين بحرمة سيدنا النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. لا إله إلا الله.